ایک ڈاکٹر صاحب کا واقعہ۔ ایک خاتون نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ میرے شوہر ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اپنا کلینک کھول رکھا ہے، مریضوں کو دیکھتے ہیں، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ وقت پر نماز نہیں پڑھتے، اور رات کو جب کلینک بند کر کے گھر واپس آتے ہیں تو تینوں نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ گھر آ کر ساری نمازیں اکٹھی کیوں پڑھتے ہیں؟ وہیں کلینک میں وقت پر نماز ادا کر لیا کریں تاکہ قضا نہ ہو۔ جواب میں شوہر نے کہا کہ میں مریضوں کا جو علاج کرتا ہوں یہ خدمت خلق کا کام ہے، اور خدمت خلق بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اس لیے میں اس کو ترجیح دیتا ہوں، اور نماز پڑھنا چونکہ میرا ذاتی معاملہ ہے اس لیے میں گھر آ کر اکٹھی ساری نمازیں پڑھ لیتا ہوں۔ تو وہ خاتون بزرگ سے پوچھ رہی تھی کہ میں اپنے شوہر کی اس دلیل کا کیا جواب دوں۔ حقیقت میں ان کے شوہر کو یہاں سے غلط فہمی پیدا ہوئی کہ ان دونوں قسم کی عبادتوں کے مرتبے میں جو فرق ہیں اس فرق کو نہیں سمجھے۔ وہ فرق یہ ہے کہ نماز کی عبادت براہ راست ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم جنگ کے میدان میں بھی ہو اور دشمن سامنے موجود ہو تب بھی نماز پڑھو۔ اگرچہ اس وقت نماز کے طریقے میں آسانی پیدا فرما دی، لیکن نماز کی فرضیت اس وقت بھی ساقط نہیں فرمائی۔ چنانچہ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اپنے مقررہ وقت پر مومنین پر فرض ہے۔ اب بتائیے کہ جہاد سے بڑھ کر اور کیا عمل ہوگا، لیکن حکم یہ دیا کہ جہاد میں بھی وقت پر نماز پڑھو۔ حتیٰ کہ ایک انسان بیمار پڑا ہوا ہے اور اتنا بیمار ہے کہ وہ کوئی کام انجام نہیں دے سکتا، اس حالت میں بھی یہ حکم ہے کہ نماز مت چھوڑو، نماز تو ضرور پڑھو، لیکن ہم تمہارے لیے آسانی کر دیتے ہیں کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو، اور اشارہ سے پڑھ لو، وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو، لیکن پڑھو ضرور۔ یہ نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں فرمائی، اس لیے کہ نماز براہ راست اور مقصود بذات عبادت ہے اور پہلے درجے کی عبادت ہے، اور ڈاکٹر صاحب جو مریضوں کا علاج کرتے ہیں یہ خدمت خلق ہے، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، لیکن یہ دوسرے درجے کی عبادت ہے، براہ راست عبادت نہیں۔ لہذا اگر ان دونوں قسموں کی عبادتوں میں تعارض اور تقابل ہو جائے تو اس صورت میں اس عبادت کو ترجیح ہوگی جو براہ راست عبادت ہے، چونکہ ان ڈاکٹر صاحب نے ان دونوں قسم کی عبادتوں کے درمیان فرق کو نہیں سمجھا، اس کے نتیجے میں اس غلطی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ جس وقت کوئی شخص ہسپتال میں خدمت خلق کے لیے بیٹھتا ہے اس دوران اس کو دوسری ضروریات کے لیے بھی توڑنا پڑتا ہے، مثلا اگر واش روم جانے کی یا غسل خانے میں جانے کی ضرورت پیش آ جائے تو آخر اس وقت بھی تو وہ مریضوں کو چھوڑ کر جائیں گے۔ اسی طرح اگر اس وقت بھوک لگی ہے اور کھانے کا وقت آ گیا ہے اس وقت وہ کھانے کا وقفہ کریں گے یا نہیں؟ جب وہ ان کاموں کے لیے اٹھ کر جا سکتے ہیں تو اگر نماز کا وقت آنے پر نماز کے لیے اٹھ جائیں گے تو اس وقت کیا دشواری پیش آ جائے گی، اور خدمت خلق میں کون سی رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، جبکہ دوسری ضروریات کے مقابلے میں نماز زیادہ اہم ہے۔ دراصل دونوں عبادتوں میں فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوئی۔ یوں تو دوسری قسم کی عبادت کے لحاظ سے ایک مومن کا ہر کام عبادت بن سکتا ہے، اگر ایک مومن نیک نیتی سے سنت کے طریقے پر کام کرے تو اس کی ساری زندگی عبادت ہے، لیکن وہ دوسرے درجے کی عبادت ہے۔ پہلے درجے کی عبادت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ کا ذکر وغیرہ، یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی عبادتیں ہیں، اور اصل میں انسان کو اسی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔